اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سابقہ کلاس میں ہم نے ادغام کے بارے میں سیکھا تھا کہ ادغام کیا ہے، ادغام کیسے کیا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم سورہ یاسین میں ادغام کی چند مثالیں دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے کہ ادغام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ چلیے اس کی پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 جس میں ادغام کی دو مثالیں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ادغام کا قاعدہ بتا چکی ہوں کہ نون ساکن یا تنوین، دو زبر، دو پیش اور دو زیر کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون کیا ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حروف یرملون میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو وہاں پہ ادغام کیا جائے گا۔ ادغام کیسے کیا جائے گا؟ ایک حروف کو دوسرے حروف میں داخل کر کے۔ آپ ادغام کی دو مثالیں دیکھیں گے، یعنی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، اسے کس طرح سے پڑھیں گے، اور دو زیر کی تنوین یعنی لام کے اوپر دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے۔ پہلے اس آیت کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے تو میم کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے اور یہ نون یعنی جزم والا نون اس میں جذب ہو جائے گا۔ وہ کس طرح سے ہوگا؟ میم نون زیر من، نون زبر نا، من۔ اب یہاں پر کیونکہ حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، یعنی ایک حروف کو دوسرے حروف میں داخل کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے، من، میم نون زیر من، نون زبر نا، من، خیا زیر خی، لام واو دو زیر لیوں، نخیل واو زبر و، نخیل و۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا۔ یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام کے ساتھ غنہ کیا جائے گا، یعنی نخیل و اعناب، نخیل و اعناب۔ اب اس آیت کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ نخیل وَأَعْنَابٍ۔ اب اسی طرح سے سورہ یاسین میں ادغام کی چند اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 یعنی 58، یہاں پر ادغام کی دو مثالیں موجود ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم مشدد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ وہ کس طرح سے کریں گے؟ لام میم دو زبر لم، لام میم دو زبر لم، قولم۔ اب اسی طرح سے آگے اگر ہم دیکھیں تو نون ساکن کے بعد رو آ رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رو پر بلا غنہ ادغام کیا جائے گا، یعنی یہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ قولا من رب الرحیم۔ میم کو رو سے ملائیں گے اور غنے کے بغیر ادا کریں گے، میم رو زیر مر، رو زبر رب، مر رب، بارہ دو زیر بر، مر رب بر۔ اب یہاں پر تیسری مثال بھی ملتی ہے، یعنی دو زیر کی تنوین کے بعد پھر سے حروف یرملون میں سے رو آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم بغیر غنے کے ادغام کریں گے، رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہاں پر غنہ ہوگا، قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب اسی طرح سے ایک اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سورہ یاسین ہی کی آیت نمبر 60 یعنی 60 ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم مشدد آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کس طرح سے پڑھیں گے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ واو کی تنوین کو میم مشدد میں داخل کریں گے یعنی ادغام کریں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
आयत नंबर 82 यानी 82 में है आई यक़ूल लहू कुन फयकून। आई हमज़ा को या से मिलाएंगे। हमज़ा या ज़बर आई, या ज़बर या, ये नून इसमें जज़्ब हो जाएगा। और हमज़ा को या में मदगम करके किस तरह से पढ़ेंगे? हमज़ा या ज़बर आई, या ज़बर या, आई या, क़ाफ़ वाव पेश कू, लाम ज़बर ला, आई यक़ूला, आई यक़ूला, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, आई यक़ूलहु कुन फयकून। उम्मीद करती हूँ कि आपने इदगाम के कायदे को अच्छे से समझा होगा और सूरह यासीन में इदगाम किस तरह से किया जाता है आज हमने सीखा है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।